بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر جو ہے یہ دوسرا حصہ اس کا ماحولیاتی آلودگی جو مضمون ہے اسباب و تدارک، اس کے پیچھے ویڈیو میں ماحولیاتی آلودگی اسباب و تدارک اس کا موضوع کا تعارف تھا، اس کی کچھ مثالیں دی تھی، اقسام تھیں، نام دیے تھے صرف، یہاں پہ اب اس کی وضاحت ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے فضائی آلودگی۔ فضا میں جو مضر صحت اجزاء ہوتے ہیں ان کا شامل ہو جانا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ فضا میں ہوا، جو فضا میں موجود ہوا ہے اس میں گیسوں کا تناسب خراب ہو جاتا ہے۔ گیسیں کچھ ہماری فضا میں مخصوص حالت میں پائی جاتی ہیں، جیسے آکسیجن جو ہے وہ تقریباً 20% ہوتی ہے، نائٹروجن سب سے زیادہ ہے، یہ تقریباً 78% ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے 0.03% ہوتی ہے، یہ آرگن گیس ہے 0.93% ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور گیسیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تمام گیسوں کا تناسب ہوا میں خراب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہوا جو ہے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، اس میں سانس لینے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ سانس لینے کے عمل کے دوران ہم آکسیجن کو خون میں جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں خارج کر دیتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی میں جو ہے نباتات یعنی درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں۔ یوں جو ہے نا قدرتی توازن برقرار رہتا ہے، جو انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی اور پودوں، درختوں، نباتات کے لیے، زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کو فضائی آلودگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیراگراف آپ نے 5-7 لائنوں کا پہلے لکھنا ہے، فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے۔ اس کے آگے جو پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پوائنٹس کے حوالے سے آپ لوگوں نے پوائنٹس کی شکل میں نہیں لکھنا، یہ ہر پوائنٹ ایک علیحدہ پیراگراف ہے، اس کی نمبرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ پیراگراف بنا دیں۔ مثلا جو پہلا ہے، سڑکوں پر دوڑتی دھواں چھوڑتی گاڑیاں، گاڑیوں کے علاوہ رکشے بھی اس میں شامل ہے، موٹر سائیکل، یعنی ہر وہ ذرائع آمد و رفت جس میں دھواں فضا میں بہت زیادہ مقدار میں جا رہا ہے، اس گاڑیوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ وہ ماحول کے اندر صرف یہ نہیں کہ پیٹرول اور اس کے ذرات مختلف نائٹروجن اور ہائیڈروجن اور یہ اس کی کاربن مونو آکسائڈ کو شامل کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بدبو کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور ہوا کی فضا میں جو دھوئیں کی وجہ سے پاکیزگی یا صفائی وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ ایسی گاڑیوں پہ سختی سے پابندی لگائے، اور عام تمام انسانوں کو یعنی لوگوں کو بھی چاہیے وہ ایسی گاڑیوں کو درست کروائیں اور کوشش کریں کہ نزدیک کہیں جانا ہے تو سائیکل استعمال کریں یا پیدل سفر کریں۔ یعنی یہ اتنا آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہے 5-7 لائنوں کا۔ پھر اس کے بعد شعبہ ہائے صنعت، اس میں کیا ہے کہ صنعتوں میں کارخانوں سے کیمیکلز کے حوالے سے دھواں اٹھتا ہے، اس میں دھوئیں میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ گیس ہوتی ہے، نائٹروجن آکسائڈ گیس ہوتی ہے، گندھک ہوتی ہے، کاربن کے ذرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فضا بہت آلودہ ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کے سب سے پہلے سرخ ذرات کو یعنی ہیموگلوبن کو ضائع کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، بلڈ پریشر اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا صنعتوں کے جو مالک ہیں، مالکان، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کم سے کم ایسے طریقے اختیار کریں کہ کم سے کم دھواں اور کیمیکل بائے جائیں، کیونکہ یہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ صنعتیں جو ہے وہ آبادی سے دور ہونی چاہیے، تو جتنی دور ہوگی اتنا اس کا دھوئیں کے اثرات ماحول میں آبادی کے ماحول کو خراب کم کریں گے۔ اس کا ایک پیراگراف آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آتا ہے زراعت کے حوالے سے۔ زراعت میں مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اسپرے کرتے ہیں، کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، سنڈیوں کو مارنے کے لیے، فصلوں کو خراب کرنے والے کیڑوں کے لیے، مصنوعی کھادیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ماحول کو، فضا کو خراب کرتی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو اسپرے ہے وہ صرف کیڑوں کو مارتا ہے یا ان سنڈیوں کو مارتا ہے، وہ فضا کے اندر موجود ہوا کے اندر بھی ملتا ہے
اور اس کے اثرات کو دور تک پھیلاتا ہے اور انسان کے اوپر بھی اثرات مرتب کرتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ مصنوعی کھاد کی بجائے قدرتی کھاد استعمال کی جائے اور اسپرے کم سے کم کیا جائے یا اس کا کوئی اور متبادل حل سوچا جائے۔ اس میں ایک پیراگراف آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں فاسل فیولز جو ہیں، یہ فاسل فیول جو ایندھن ہے جیسے کاربن کیا کہتے ہیں اسے، کوئلہ ہے، سوئی گیس ہے، پیٹرول، مٹی کا تیل جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے دھواں نکلتا ہے۔ وہ دھواں فضا کو خراب کرتا ہے، خاص طور پہ لکڑی جلانے سے، گلی کر لکڑی جلانے سے، کوئلہ جلانے سے، گیس اور پیٹرول کے ساتھ، مٹی کے تیل کے ساتھ۔ تو ایسی تمام چیزوں کے استعمال کے لیے بھی یہ صرف یہ نہیں کہ گھروں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز میں بھی استعمال ہوتی ہیں، وہاں پہ بھٹوں میں استعمال کیے جاتے ہیں کوئلہ اور لکڑی، تو اس سے بھی بہت دھواں نکلتا ہے جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے اور اس کا متبادل کو انتظام کرنا چاہیے، بجلی کے کوئی ہیٹر استعمال کرنے چاہیے یا شمسی توانائی کو استعمال کیا جائے یا کوئی اور ایسا متبادل ذریعہ اختیار کیا جائے جس سے فضاد یا آلودگی میں کمی کا باعث بنے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں بتائیں گے کہ ہتھیار جہاں بنائے جاتے ہیں، ویپنس اور اسلحہ ڈیپو جو ہوتے ہیں وہاں پہ بعض دفعہ کیونکہ گندھک بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں بارود بنانے میں، تو اس کو ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے، اسے ویسے لگنے سے مراد ہے کہ تھوڑی سی حرارت ہو، اس کو خاص درجہ حرارت پہ رکھنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ جو آتش زدگی کے واقعات ہیں یا اس کے ہتھیار بنانے کے لیے مختلف چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں اس میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ اس ماحول کو یا فضا کو خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام ڈیپوز یا بنانے والی فیکٹریوں کو شہروں سے بہت دور ہونا چاہیے اور انہیں بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ فضا کو آلودہ نہ کیا جائے۔ اس سب کے بعد ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے فضائی آلودگی کی، وہ جنگلات اور باغات کا ختم ہونا، صفائی ہو جانا۔ انسانوں نے بہت ساری زمین کو رہائشی زمین بنانے کے لیے کھیت ختم کر دیے، جنگلات ختم کر دیے، بہت ساری جگہ میں درخت اور پودے ختم کر دیے، جس کی وجہ سے بھی وہ توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا اور اس توازن کی خرابی کی وجہ سے فضا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی اور جو پیچھے شروع میں نے بتایا تھا کہ جنگلات یا پودوں کی وجہ سے ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہتر رہتا ہے، وہ خراب ہو گیا۔ یوں آپ نے یہ 6 چھوٹے چھوٹے مختلف پیراگراف بنا دیں، یہ تقریباً آپ کے 1.5 صفحے پہ 2 صفحے پہ آئیں گے، آپ نے باقاعدہ کوئی ہیڈنگ نہیں دینی ہے، یہ ہر پوائنٹ ایک علیحدہ پیراگراف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آبی آلودگی۔ آبی آلودگی جو پانی ہے یہ 97% پانی سمندر کا ہے، 2% کہا جاتا ہے کہ یہ برف ہے جو گلیشیئرز کی شکل میں قطرہ قطرہ پگھل کے آتی ہے۔ پانی جو اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ جب اس میں مختلف اجزاء مل جاتے ہیں تو اس کا رنگ، ذائقہ یا بو میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہلے ایک پیراگراف لکھنے کے بعد آپ نے اس کے مسائل بتانے ہیں، اسی طرح اسباب اور تدارک سیاست بتا رہے ہیں۔ صنعتوں کا پانی اور صنعتی فضلہ جو ہے، یعنی کارخانوں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، استعمال شدہ پانی جو ضائع کرتے ہیں، نزدیکی کسی ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں، یا جو اس کا فضلہ ہوتا ہے، ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے صنعتوں کا، وہ بھی کہیں پانی کے ساتھ اس میں پھینک دیتے ہوتے ہیں جس سے وہ پانی خراب ہو جاتا ہے۔ نالوں کا پانی، نہروں کا پانی، پھر دریاؤں کا پانی اور پھر یہاں تک کہ سمندر تک، وہ ساری چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پابندی، اس کا تدارک یہ ہے کہ اس کو ان کو فیکٹری والوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اس پانی کو کسی خاص طریقے سے پروسیس کیا جائے، صاف کیا جائے یا اس کو کسی اور طریقے سے زمین میں دفن کیا جائے، زمین میں نیچے کھودا جائے، تالاب یا پانی کا کنواں بنایا جائے جس میں وہ پانی نیچے جاتا جائے اور وہ خود بخود فلٹر ہوتا ہوا نیچے پانی تک چلا جائے گا۔ اور جو دوسرا صنعتی فضلہ ہے اس کو، ویسٹ مٹیریل، اس کو خاص سائنسی طریقے کے ساتھ گڑھا کھود کے دفن کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیڑے مار دوائیوں کا استعمال ہے۔ کیڑے مار دوائیاں بعض دفعہ جراثیم کش دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے، تو وہ دوائیاں سیلف جو ہے نقصان پہنچاتی ہیں انسان کو۔ تو اس کا آسان مثال یہ ہے کہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اس میں دوائیاں شامل کرنے کی بجائے اس کو ابال لیا جائے تو اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی کو نتار لیا جائے۔
تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دوائیوں کا جراثیم کش دوائیوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سیوریج کا گندا پانی۔ بعض دفعہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے شہروں میں کہ سیوریج پرانی ہو جائے، اس کے نزدیک ہی نیچے ہی وہ پائپ لائن ہوتی ہے پانی والی بھی، وہ بھی اگر پرانی ہوگی اور دونوں ٹوٹ گئی ہیں یا خراب ہو گئی ہیں، کہیں سے لیک ہو گئی ہیں، تو پتہ نہیں چلے گا اوپر سے سڑک کے نیچے وہ دونوں پانی مکس ہوں گے اور گھروں میں جو پانی آئے گا وہ گندا آئے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے جو خاص طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر 15-20 سال جو اس کی عمر ہے اس کے مطابق پانی کے پائپ کو جو ہے تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھا پیراگراف جس کا آپ لکھیں گے، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ دریاؤں یا سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پوری شہر کا جو گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، وہ قریبی دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، نہروں میں پھینک دیتے ہیں، بعض دفعہ سے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جس سے آبی آلودگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی پابندی لگانی چاہیے اور اس کو کسی خاص طریقے کے ساتھ زمین کے اندر دفن کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں جیسے لوگ اس گندگی کو زمین میں اس طریقے سے دفن کرتے تھے کہ وہ زمین کھاد بن جاتی تھی، یا اس کو اس طرح استعمال کرتے تھے اس کو کہ وہ پھینکنا نہیں پڑتا تھا، وہ کسی دوسرے طریقے سے استعمال ہو جاتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف آپ لکھیں گے، خام تیل، یعنی زمین سے جو تیل نکلتا ہے وہ خالص حالت میں نہیں ہوتا ہے، خام حالت میں ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، ریفائن کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو تیل ہے اس میں سے جو چیزیں اجزاء نکلتے ہیں اس کو بعض دفعہ پانی میں پھینک دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک اور اس طرح کی مختلف چیزیں بھی سمندر میں پھینکی جاتی ہیں، تو وہ پانی کو پانی کے ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو بحری جہاز بعض ایسے ہوتے ہیں جو تیل لے کے ایک جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں، ان پہ خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر پانی کا وہ جہاز میں سے پیٹرول یا تیل جو بھی ہے وہ لیک ہو جائے یا اس کو خراب ہو جائے تو سمندر سارے کا اتنا حصہ وہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ تیل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، پانی کے اندر سمندر کے پانی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بصری آلودگی ہے۔ بصری آلودگی میں ہر وہ چیز جو ہمارے آس پاس اور آسمان کے نظارے میں خلل ڈالے یا جو ہماری نظر میں رکاوٹ پیدا کرے وہ بصری آلودگی ہے۔ اس سے نظر پہ فرق پڑتا ہے، انسان دور تک نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کی دماغ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ بندہ کسی بائک پہ یا چھوٹی گاڑی پہ جا رہا ہو، سامنے کوئی بڑی گاڑی آ جائے جس سے اس کے پار نہیں دیکھا جا رہا، یا سڑک نظر نہیں آ رہی ہے تو الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیم ایسے ہی بالکل جیسے بصری انسان کی بصارت کو دور تک فراہم نہیں ہوتا راستہ، تو اس وقت اس میں خلل آنے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بلند عمارات ہیں، عمارات کچھ خاص طریقے سے بنانی چاہیے کہ نظر کے اوپر اثر نہ ڈالے، یا کچھ فاصلے پہ اس طرح ہونی چاہیے۔ پھر بڑے بڑے پوسٹرز ہیں، سائن بورڈز ہیں، ضرورت سے زیادہ سڑک پر جو کھمبے لگے ہوتے ہیں، اشارے لگے ہوتے ہیں، سڑک پہ کھمبے اور اشارے لگے ہوں تو وہ بھی انسان کی توجہ کو خراب کرتے ہیں۔ پھر بعض جگہ پہ اگر توڑ پھوڑ کا سامان پڑا ہوا تو وہ سامان بھی انسان کو نظر کو خراب کرتا ہے۔ کوڑا کرکٹ پڑا ہو، گندگی پڑی ہو، کچرا پڑا ہو تو وہ بھی انسان کی نظر کو خراب کرتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بے جال لائٹنگ ہوتی ہے، روشنی جو ہے یہ بہت بڑا محرک ہے جس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ جو بڑی فلیش لائٹس ہوتی ہیں وہ نقصان دیتی ہیں نظر کو۔ پھر اس کے وہ اس طرح لائٹ نیچے کی طرف آ جاتی ہے کہ اوپر آسمان کی طرف اندھیرا لگتا ہے، تو یوں انسان کی نظر پہ اثر پڑتا ہے۔ دوسرا ایک اور اہم چیز جو ہے کہ روشنی جو لیزر لائٹ ہے وہ انسان کی بصارت پہ اثر ڈالتی ہے۔ پھر جس تیزی کے ساتھ روشنی کی رنگت تبدیل کرتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن اور جگہ بدلتے ہیں اس سے بھی نظر پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں بصری آلودگی میں شامل ہیں اور ان تمام چیزوں کو عام زندگی میں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے شور کی آلودگی۔ جب آواز ایک خاص معیار سے بلند ہو جائے اور انسان کے کانوں کو نقصان پہنچائے، تکلیف سے ایسی آواز جو ہے وہ شور یا آواز کی آلودگی کہلاتی ہوتی ہے۔ یہ مشینوں کی کھٹکھٹاہٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے کانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ان کی آواز میں کوئی بھی جو کانوں کو نقصان پہنچائے، قوت سماعت پہ اثر ڈالے، اس کو شور یا شور کی
آلودگی کہا جائے گا۔ سب سے پہلے اس میں نقل و حمل کے ذرائع ہیں، مثلا جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، ٹریفک ہے، یہاں پہ ایسی گاڑیاں جن کے سلنسر خراب ہوتے ہیں، بائکس، ان کے ماحول میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی ان تمام کی تمام اسباب سے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے انسان کا، پریشانی کا مبتلا ہوتا ہے، ہارٹ کے مسائل اسی وجہ سے بعض دفعہ پیدا ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ سڑک کے اوپر جو ہے شور کی آلودگی کم ہونی چاہیے، گاڑی کا، نقل و حمل کی چیزوں کا شور کم ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا اگلا پیراگراف میں آپ دیکھیں گے صنعتوں میں مشینوں کا شور ہے، تو اس میں مشینوں کے شور کو کم کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے رگڑ والی چیزوں کے لیے وہ گریس اور آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس سے مشینوں کا شور کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی مشینوں کے پاس وہ ایسا کمرے بنانے چاہیے جس کا شور باہر تک نہ جائے، اس وجہ سے کیونکہ آس پاس کا علاقہ جو ہے شور سے متاثر ہوتا ہے، تو فضا میں پھیلتا چلا جاتا ہے اور انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر تیسرا اونچی آواز میں میوزک کے جو کانسرٹ، جو مختلف کانسرٹس ہوتے ہیں، میوزک ویسے گھروں میں لوگ لگاتے ہیں اونچی آواز میں، مختلف پروگرامس کا جو ہوتے ہیں اونچی آواز میں میوزک لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو موسیقی ہے مختلف حالتوں میں وہ نقصان پہنچاتی ہے انسان کو، اس کے دماغ پہ اثرات مرتب کرتی ہے، لہٰذا ایک خاص لمٹ سے زیادہ مدھم آواز میں یا نارمل آواز میں موسیقی کو بھی سننا چاہیے، اتنی اونچی آواز میں نہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے سے کانوں میں یا سر میں درد ہو، انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے، اس سے قوت سماعت بھی متاثر ہوتی ہے۔ پھر ایک تعمیرات کا شور، اس میں جو کرینیں چلتی ہیں، ویلڈنگ ہوتی ہے اور بہت سارے کام وہاں پہ مشینوں کے استعمال سے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ علاقے وہ چیزیں جہاں پہ یہ تمام نئی نئی عمارات بن رہی ہوں تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو کم کریں۔ شور کا تو یہ معاملہ بھی ہے کہ گھر کے دروازے زور سے بند کیا جائے تو شور ہوتے ہیں، برتن اٹھا کے پھینکے جائیں اس سے بھی شور ہوتا ہے، چیخا چلایا جائے اس سے بھی شور ہوتا ہے، یعنی اس سے ایسے تمام کام جن سے آواز میں یا قوت سماعت میں توجہ میں پر اثر پڑتا ہو ان سے دور رہنا چاہیے، اور ہر انسان کو اس میں معاشرے میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شور کی آلودگی سے بچے، نہیں تو اس سے بہت سارے اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے زمینی آلودگی۔ زمینی آلودگی جو ہے نا، زمین کی جو سطح ہے اور اس کی جو مٹی ہے اس کو آلودہ کرنے کے بعد، زمین کی سطح کے اوپر مٹی ہے اور اس مٹی کو خراب ہو جانے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ زمینی آلودگی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو انسان کے قدموں تلے ہے یہ خاص مقاصد کے لیے پیدا کی ہے، اس سے زمین سے مختلف قسم کے اناج میوہ جات ہوتی ہیں، اس میں سے ہم زمین سے ہم ایندھن اور معدنیات حاصل کرتے ہیں، ہم اسی زمین میں پھر فضلات، منکیات اور تیزاب پھینک دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، کیمیائی کھادیں ڈال کے زیادہ فصل کا لالچ حاصل کرتے ہیں، زمین کا توازن خراب ہو جاتا ہے، اس سے زمین کی آلودگی کہا جاتا ہے۔ اب زمین کی آلودگی میں جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلے تو جو اس کے اندر پلاسٹک کے لفافے اور پلاسٹک سے بنی جو دوسری چیزیں ہیں وہ زمین پر پھینکی جاتی ہیں، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ زمین میں آس پاس میں، تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے، دفن ہونے کے باوجود وہ پگھلتی نہیں ہے، وہ اسی حالت میں رہتی ہیں اور زمین کی حالت کو خراب کرتی ہیں، تو لہٰذا ایسی کوئی چیز بھی خصوصاً پلاسٹک کے لفافے اور پلاسٹک کی بنی دوسری چیزوں کو اس طریقے سے ضائع نہیں کرنا چاہیے زمین کے نیچے۔ دوسرا صنعتی زہریلے مادے جو زمین کے اوپر دفن کر دیتے ہیں، زمین کے اوپر پھینک دیتے ہیں، جس سے وہ تمام کے تمام معاملات خراب ہوتے ہیں، اس سے فصل کو نقصان ہوتا ہے، زمین کی زرخیزی کو فرق پڑتا ہے، لہٰذا صنعتی جو فیکٹری والے ہیں، صنعت والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے فضلے کوئی خاص طریقے سے زمین میں گڑھے کھود کے دفن کریں، زمین کی اوپر والی سطح کو خراب نہ کریں۔ اس کے بعد حشرات کش ادویات جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں، جیسے آپ یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کیا کہتے ہیں زمین پر زراعت میں جو اسپرے وغیرہ کیا جاتا ہے، فضائی آلودگی میں اس سے زمین فضا کو خراب نہیں کرتی وہ دوائیاں،
زمین کو بھی خراب کرتی ہے، جہاں جہاں زمین پہ جائے گا وہ زمین کی زرخیزی کو خراب کرے گا، اس کے اندر جو تناسب ہے نائٹروجن آکسیجن کا اس کو خراب کر دے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے فصل کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، زمین کی پیداواری صلاحیت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر مصنوعی کھادیں ہیں، پہلے جب قدرتی کھادیں استعمال کی جاتی تھی زمین زرخیز ہوتی تھی، اب مصنوعی کھادوں کے ساتھ فصل کی مقدار تو زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کو خراب کر دیا اس نے۔ پھر اس دفعہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بارودی حادثات ہوتے ہیں زمین کے اندر، وہ بارودی سرنگیں بنائی جاتی ہیں، بارود استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی زمین کی زرخیزی کو خراب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں، جو آتشفشان، زلزلے، سیلاب، سیل و تھور، یہ تمام کی تمام چیزیں بھی زمین کی زرخیزی کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہذا ان تمام کے کچھ نہ کچھ مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ جوہری ہتھیاروں کا استعمال، یہ جو ایٹمی ہتھیاروں کو بعض دفعہ استعمال کرنے کے لیے راکٹس کو استعمال کرتے ہیں، پمپ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو بم پھینکا گیا تھا ایٹم کو، اس کے اثرات آج تک اس کی زمین پر ہے موجود ہیں، لہذا ان ہتھیاروں کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تابکاری اور بجلی کی آلودگی۔ تب بہت ساری دھاتیں ایسی ہیں جو توانائی کا اخراج کرتی ہیں، جسے تابکار شعاع کہتے ہوتے ہیں، ان دھاتوں کو خاص ٹیکنیک سے رکھنا چاہیے، عام نہیں ہونی چاہیے، یا ماحول میں اس کو نہیں پایا جانا چاہیے، ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جو اس میں کام کرتے ہیں۔ دوسرا، ایکس رے مشینوں کے ذریعے جو بار بار ایکس رے کروائے جاتے ہیں اس سے بھی انسان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، لہذا بار بار ایکس رے مشینوں کے ان ایکس ریز نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایٹم بم کے اثرات وہ آج تک موجود ہیں تابکار، اس کے علاوہ تابکار فضلہ کو ٹھکانے لگانا، یہ جو تابکاری بم اور اس طرح کی تمام چیزیں راکٹ اور میزائل بناتے ہوتے ہیں، اس میں جو تابکار عناصر ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کا بھی طریقہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بجلی کی جو تنصیبات ہیں، جیسے ٹرانسفارمر ہیں، وہ بجلی کی تاریں ہیں، ان میں سے برقی مقناطیسی شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاؤں سے آس پاس کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ان میں کام کرتے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر ریڈیو اور ٹی وی کے جو ہائی پاور ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ بھی انسان کو متاثر کرتی ہیں، ان کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں، لہذا اس سے بھی دور رہنا چاہیے، ان کو ایسی اونچی جگہ پر لگانا چاہیے جہاں پہ، یا آبادی سے باہر لگانا چاہیے، یا ایسے مقامات پہ ہو جہاں پہ عام انسان جو ہے یا باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر جو بجلی کے پلانٹ ہیں ان کے اندر بھی یہ مسائل پائے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان پلانٹس کے اندر کام کرنے والے بجلی کی جو کیا کہتے ہیں برقی مقناطیسی لہریں ہیں وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ کچھ 6 پوائنٹس تھے آپ لوگوں کو جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے تھے۔ کل اگلے لیکچر میں اس میں مزید آگے بتائیں گے اس کے۔ اللہ حافظ۔